السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ سے جو پیار اور محبت ملتا ہے، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنا پیار اور محبت کرتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ کل ایک سڑک جیسے ہم لوگ جلسہ گاہ سے سیالکوٹ سے آئے تو گاڑی ہماری بالکل اندرون شہر میں کھڑی تھی۔ جو ہمارے ہوسٹ تھے وہ بالکل اندرون شہر میں تھے، بٹ اٹ واز ویری کلوز ٹو جلسہ گاہ۔ تو وہاں پہ جب میں گاڑی کی طرف جا رہا تھا، ایک بزرگ نے مجھے آواز دی، جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ تھے کافی۔ میں وہ ٹویٹ کروں گا، آپ لوگوں کو تصویر بھی دکھاؤں گا۔ پتر گل سن۔ میں چاچا جی مینوں کہہ رہے ہو تو پرویز سندھی لیں؟ میں کہا جی چاچا جی، ادھر آ میرا پتر جفی پا کے مل مینوں، تو پبر شیر ہے، میں تینوں بڑا سننا وا، تو بڑیاں سونیاں گلاں کرنا میں۔ مطلب انسان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا پیار اور محبت ہے، اس طرح نچھاور کرتے رہیں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ دوستوں کو کبھی مایوس نہ کروں۔ چلتے ہیں ذرا ویلوگ کی طرف۔ ہاں، وہ چینل سبسکرائب کرنے والے پھر فالوور کم ہو رہے ہیں، نظر میری پڑی تھی کل، تو اس پہ ذرا تھوڑی سی مہربانی کریں، کرم کریں، گروپ شوپوں میں بھیجیں، ساتھ میں دوستوں کو ساتھ ایک میسج اپنے پلیوں میں لکھ دیا کرو کہ سندیلا صاحب دا چینل ہے تے ایدے سبسکرائب کر لو۔ ذرا ایک تھوڑا جہا نا مہربانی کریا کرو، یار دوست اگے جڑا کول بیٹھا ہوئے، جنہوں نے کیا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کریں، واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کریں، فیس بک کا جو پیج ہے سوشل میڈیا ٹاک شو، اس کو ضرور فالو کریں۔ دوستو، سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر ویلاگ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، تنقید کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اسے کسی عدالت میں کھڑے ہو کر جسٹیفائی کرنا جو ہے نا، وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مطلب میں بھی نہ کر سکوں، شاید خدا نہ کرے کل مجھ پہ کوئی ایسی بات ہے تو ایک بڑی جج میں، بڑی عدالت میں کھڑے ہو کر، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں پہلی دفعہ جاؤں، لیکن جو صبح شام ہوتے ہی عدالتوں میں ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا ہے ہی عدالتیں، یار ان سے تو کم از کم یہ نہیں امید کی جا سکتی۔ لیکن اب ہمیں اندر والی سٹوری کا پتہ بھی نہیں ہے، ہمارے دوست ہیں، کبھی ملیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ ہویا کی۔ قاضی فائز صاحب کے پاس صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس لگا ہوا ہے۔ آج اس کیس کی سماعت تھی، قاضی صاحب نے صحافیوں کے تحفظات سنے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں جب ہمارے دوست بڑے ہی پیارے بھائی، بڑا محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی سے دے، اسد طور صاحب کی درخواست کی باری آئی۔ اسد طور نے درخواست دی تھی کہ انہیں مارا گیا ہے۔ جب ان پر تشدد ہوا تھا بندیال وغیرہ میں، یہ کیس لگانے کی ہمت نہ ہوئی، اور آج جب قاضی نے کیس لگایا تو اسد طور نے کہا جی کہ میں اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں۔ اب ایسے تو نہیں ہوتا، مطلب میں نے وہ سنا ہے، وہ قاضی صاحب کی گفتگو سنی ہے کہ اسد بھائی جو ہیں وہ ادھر ادھر بھاگ بھوگ رہے تھے، کہ بس ان کو بلکہ واپس بلایا ہے، جی چلے کدھر ہو جناب، آپ چلے جائیں، آپ کرنا ہے جو کر لیں، لیکن جو ہمارے پاس پہنچ گیا ہے ہم تو اس میں انصاف کریں گے، آپ کو انصاف نہیں چاہیے تو نہ لیں۔ اسد صاحب آپ کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن اسد صاحب کا جو آگے سے جواب تھا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن بٹ اینی ہاؤ، چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو کیس آ گیا، ہم اس میں مظلوم کو اور جس پہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی، اس کو انصاف دلائیں گے۔ لیکن اسد صاحب کہہ رہے تھے کہ میں درخواست تو واپس لے رہا ہوں، لیکن جو ہوا ہے میں اس پہ قائم ہوں۔ مجھے اب سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میرا ظاہر رابطہ نہیں ہو پا رہا، میں ضرور پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے یار کہ آپ کے پہ ظلم ہوا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، آپ کو مارا پیٹا گیا ہے، جس طرح آپ رینگتے باہر آئے، آپ کے ہاتھ کھولے گئے، اگر آج آپ درخواست واپس لے لیں گے تو کل دوسرے صحافیوں کا کیا بنے گا؟ تو یہاں پر میرے خیال میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ان سے بات نہیں ہوئی، جب بات ہوگی تو ان سے پوچھیں گے۔ اب ایسے قاضی صاحب نے کہا ایسے نہیں ہوتا، یہ عدالت ہے، اسد طور پر ایسا ممکن ہے کہ آپ نہتے ہوں، درخواست واپس لے رہے ہوں، آپ پر کوئی پریشر ہو، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اسد طور نے کہا کہ از خود نوٹس کی پیروی کرنا نہیں چاہتا، جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ نہ کریں، لیکن ہم خود اس کیس کو دیکھیں گے۔ اور میرے خیال میں یہ بڑی مینا خیز بات ہے کہ بھی آپ اگر جا رہے ہیں تو جائیں، لیکن ہم تو نہیں چھوڑنے والے۔ سب سے اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ قاضی نے خود اپنی ذات پر تنقید کرنے والوں کے FIA کے نوٹس واپس کرا دیے۔ میں نے 2 دن پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ قاضی فائز صاحب اتنے بڑے ظرف کے آدمی ہیں کہ اپنی ذات پر تنقید کرنے والوں کو معاف کر دے گا، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دے گا۔ آج ایسا ہی ہوا۔ یہ ہماری بات ہو رہی تھی، علی صاحب جو پروڈیوسر ہیں وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ ممکنہ طور پر چور صاحب یہ ہوگا کہ وہ کیونکہ بڑا آدمی ہے، اور وہ علی صاحب کی بات بھی ٹھیک ہوئی، جو ہماری بحث ہو رہی تھی آپس میں میری اور علی صاحب کی، وہ یہی ہو رہی تھی کہ بلکہ علی صاحب کا یہ سٹانڈ زیادہ تھا، مجھ سے بھی زیادہ تھا، کہ وہ بڑا آدمی ہے اور یہ وہ واپس مطلب کہ اپنی کو کہے گا جی ٹھیک ہے جی میری ذات کا جو معاملہ ہے اس پر تو میں کسی کو کچھ نہیں کہنے والا، نہ کوئی سنوائی، نہ جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ ہاں، قانون کے مطابق اگر اداروں کے پاس کچھ ایسا ہے یا ادارہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایز اے عدالت، ایز اے قاضی چیف جسٹس جو ہیں وہ بالکل تنقید کرنے والوں کو میسج ہے جی آپ جو کریں میری طرف سے آپ کو معافی ہے۔ ایک طرف قاضی پر انتہائی گھٹیا تنقید کرنے والے PTI کے صحافی اور یوٹیوبر،
اور دوسری طرف پہاڑ جیسا ظرف رکھنے والا قاضی فائز صاحب، کمال کا انسان ہے، اللہ اس کو زندگی سے دے۔ ٹائم قاضی صاحب کے پاس تھوڑا ہے، کاش 5 سال ہوتے یا کم از کم 3 سال تے ہوندے، جڑے وڈیاں کول ہوندے نے زیادہ نام ہی ہوندے تے کم از کم 3 سال تے ہوندے، یا 3 سال میں اپنے آپ کو مضبوط نہ کرتے، اپنی کوئی ڈاکٹرائیں نہ لے کے آتے، لیکن قاضی صاحب میرے خیال میں بہت کچھ ٹھیک کر جاتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ صحافیوں کو اگر تنقید کرنے پر نوٹس دیے گئے تو وہ واپس لے لیں، اگر خامیاں تنقید کے ذریعے اجاگر نہیں کریں گے تو میں اپنی اصلاح کیسے کروں گا۔ یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ پرویز سندھیلے کو بات کریں اور اس کو بلاک کر دوں میں، نہیں ٹھیک ہے بھائی جان، آپ میرے پاس جینون تنقید کریں، اب میں آپ کو جواب بھی دوں گا، پڑھوں گا بھی، گالیاں والیاں نکالیں گے تو بھائی میں آپ کو سکرول کر دوں گا، میں نے آپ کو کیا جواب دینا ہے، مطلب آپ مجھے گالی دیں گے تو زندہ باد۔ تو قاضی صاحب نے بھی ایسے کیا، میرے خیال میں بڑے انسان کی نشانی بھی واضح کر دوں کہ قاضی نے صرف اپنی ذات تک نوٹس واپس کرائے ہیں، لیکن ان کی خیر نہیں ہوگی جنہوں نے حد کراس کی ہے۔ این ممکن ہے اس بار کڑا احتساب اور کیس کی سماعت جو ہے وہ کل ہوگی۔ دوسری طرف کل آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے پلان سی کی ہلکی سی جھلک دکھائی، ملک میں ایک بار پھر انتشار شکار ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ عمران خان نے اپنے انتشاریوں کو جیل میں کال دی تھی، جو اتوار کو باہر نہیں نکلے ان کی ٹکٹیں واپس لے لوں گا۔ یہ خان صاحب نے اندر سے میسج دیا تھا، اوقات کے مطابق عمران خان صاحب کچھ اور کر بھی نہیں سکتے، اور میرے خیال میں یہ شاید آخری دفعہ ہے۔ اب اگر یہ کل جو جھلک دیکھ لی ہے، میرے خیال میں اداروں نے بھی جو شاید انتظار کر رہے تھے کہ وہ پہلے ذرا دیکھ لیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، تو ان کو جب کل نظر آ گیا تو اب یہ جو کوئی ان کا پلان سی ہے نا، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ آپ اس کلپ کو سنبھال لیں کہ انہوں نے 8 فروری کو جو گیم ڈالنی ہے، جو گند ڈالنا ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان میں یہ عمران ریاض اور یہ دوسرے سارے جو ہیں نا، یہ تھتھے ہلکے، یہ مطلب اس دن بڑی مادت کے ساتھ کتے کی طرح بھونکیں گے اس ریاست پر، اس ریاست کے اداروں پر، الیکشن کمیشن پر، فوج پر، ریاست پر، پارٹیوں پر۔ دیکھیں جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی مضبوط اداروں کی طرح ہوتی ہیں، جس کا آپ بڑی عزت کرتے ہیں نا، فلاں ادارے کی بڑی عزت کرتے ہیں، بھائی فلاں پارٹی کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسلم لیگ نون جو ہے اس کی خدمات کسی ادارے سے کم ہے؟ ادارے کون چلاتا ہے؟ تو اگر آپ ان کی عزت احترام نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اور پاکستان تحریک جو انتشار ہے، اس کا تو بڑی دیر سے کہا جا رہا تھا، میں بار بار کہتا ہوں، ہر ویلاگ میں کہتا ہوں، اگر عمران خان عارف علوی کی وہ کال جو پکڑی گئی تھی، جو وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے پہ، پی ٹی وی کو تباہ کرنے پر مبارکباد دے رہا تھا، اگر اداروں نے اس دن سٹیپ لیا ہوتا نا، تو پھر اگر جناح ہاؤس پر بھی حملہ نہ ہوتا، میاں والی بھی حملہ نہ ہوتا، اگر عارف علوی اور عمران خان کو اس دن پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا جاتا کہ آپ کیسے جرت کر سکتے ہیں کہ پاکستان ریڈیو پر یا پھر پارلیمنٹ پر حملہ کریں۔ لیکن خیر چلو، اب سمجھ آئی، عقل آئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے نہیں وہ نہیں رہنی، میں نے پوچھ والی گال نہیں کرنی، بٹ اینی ہاؤ چلیں، عمران خان اپنے انتشاریوں کو جو یہ میسج دیا تھا کہ ٹکٹیں واپس لے لیں گے، اب ان کی ٹکٹیں واپس ہونے کے ڈر سے وہ باہر نکلے ہیں۔ اس چکر میں پی ٹی آئی نے انتشاری باہر نکلے، جلاؤ گرا کیا۔ کراچی میں آپ نے دیکھا ایس ایچ او کا منہ بگاڑ دیا، اتنا تشدد کیا کہ خاتون پولیس افسر پر تشدد کیا گیا، بے ہوش ہو گئی۔ پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا بیان آیا، بس کر دو، گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ جو کرنا تھا وہ کر لیا، باقی 8 فروری کو کریں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ یہ 8 فروری کو کیا کریں گے، کہ جتنا کرنا تھا آج کر لیا ہے، اب باقی جو ہے نا وہ ساری فنکاری جو ہے نا وہ ہم 8 فروری کو کریں گے۔ تو اس لیے آج آپ لوگ آج گھر چلے جائیں۔ اس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ یہ 9 مئی کا ہی سانحہ دہرانا چاہتے ہیں۔ جو کل ہوا وہ اس کی ریہرسل تھی اور بدترین مثال تھی، انہوں نے پلان سی کا واضح طور پر بتا دیا ہے، لیکن عمران خان اپنے بچے کچھ انتشاریوں کی بھی کل نشاندہی کرا دی تھی۔ اب وہ 8 فروری تک جیل میں ہوں گے یا فرار ہوں گے، کیونکہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور گرفتاریاں چل رہی ہیں۔ 9 مئی کی طرح ہی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ دوستو، صنم جاوید کو پی ٹی آئی بڑے شوق سے میدان میں اتارا، مریم نواز پر مقابلے کے لیے لانچ کیا، لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پی ٹی آئی کا وہی گروپ ہے جو سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے یہ بڑا پروپوگنڈا کیا، جی مریم نواز کی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، الیکشن لڑیں گے، مطلب پتہ نہیں کیڑی قیامت آ جائے گی۔ میں چلیں اب ٹھیک ہے، کاغذ مسترد ہو گئے تو زیادہ شور کرنا شروع کر دیا کہ مریم نواز نے سب کچھ کھلایا، لیکن سپریم کورٹ نے کاغذ منظور کرا دیے، تو پھر دیکھا آپ نے صنم جاوید کو مقابلہ کرنا پڑے گا، تو وہ میدان چھوڑ کر ہی بھاگ گئی۔ یعنی ان کو دھمکیاں بھی پھونکی تھی، پی ٹی آئی نے صنم جاوید کو ٹکٹ ہی نہیں دیا، اور اس بنیاد پر صنم جاوید نے اپنے کاغذ واپس لے لیے۔ پی ٹی آئی نے صنم جاوید کی جگہ عباد فروغ کے بھائی، جو کہ امیر ترین ہیں، شہزاد فروغ کو ٹکٹ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہی اوقات ہے صنم جاوید اور اس جیسی تمام ان لڑکیوں کی جو ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر
اداروں کو اپنی اوقات میں رہنے کا کہتی تھی، ریڈ لائن کراس کرنے کی صورت میں جو قیامت خیز جسے کہتے ہیں آپ دھمکیاں لگائی جاتی تھی، وہ سب کچھ صرف اور ٹک ٹاک فالوور تھے، اور عمران خان بڑا پسند کرتا تھا ان چیزوں کو، اور عمران خان کی قربت حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کرے، لیکن اوقات ان کی یہی ہے کہ ٹکٹ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ خیر کرے تو وہ ان کو یہ بھی نہیں کہیں گے یہ ہمارے ہیں، یہ کہیں گے یہ انتشار پسند ہے، گوہر کل کہہ دے گا گوہر صاحب اور عمران خان تو ایک سیکنڈ لگائے گا، بٹ اینی ہاؤ یہ ٹوٹل اوقات ہے صنم جوید اور فلک جوید اور وٹ ایور جو بھی ہیں۔ خبر آخری یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس کے سماعت کے دوران جج پر حملہ کرا دیا، بدتمیزی پر اتر آئے۔ آج اعظم خان کے بیان پر جرا چل رہی ہے، اس دوران جب اعظم خان نے عمران خان کے کالے کرتوت بتائے تو عمران خان آگ بگولا ہو گئے۔ وزیر اعظم اور اعظم خان پر مطلب اب آئی ڈونٹ نو گالم گلوچ ہوئی ہے، دور بیٹھے ہوں گے، نزدیک تو ہوں گے نہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان کر بھی کیا سکتا ہے؟ عمران خان نے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی ہوگی، اور اعظم خان نے عمران خان کو کہا کہ تیری اوقات میں جانتا ہوں، تجھے بشیر میمن تیرے دفتر میں ماں بہن کی تیرے منہ پہ گالیاں نکال کے گیا تھا، تو اگر اتنے جوگا ہوتا تو آگے سے کچھ جواب دیتا نا، بٹ اینی ہاؤ یہ کچھ ہوا ہوگا۔ ہم اب وہاں پر جج نے منع کیا تو جج سے بھی طلب کلامی، جج نے کچھ دور کے کچھ وقت کے لیے جو سماعت روک دی، لیکن عمران خان کے یہ تاخیری حربے کام نہیں آئیں گے، فیصلہ تو 8 فروری سے پہلے ہو کر رہے گا، ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں یہ بدماشی نہیں چلنی چاہیے، عمران خان آج بھی بدماشی کر رہا ہے، عمران خان پہلے بھی بدماشی کر رہا تھا، اور عمران خان صبح شام بدماشی کر رہا ہے، اس بدماشی کو روکنا ہوگا، ورنہ کسی دوسرے عمران خان کا جو چہرہ ہے نا اس پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، جو میرے خیال میں ایک عمران خان 3.5 سال والا وارا نہیں کھا رہا، تو خدا نہ کرے کہ دوسرا عمران خان اس ملک پر وارد ہو، اور وہ اس ملک کے لیے کو خدا نہ کرے کچھ چنگیز خان بنے عمران خان، تو اس لیے یہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو یہیں پہ روکنا ہوگا۔ دوستو اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی ہارون آباد، بلکہ ہارون آباد سے پہلے جو آپ کو بھی اپڈیٹ کریں گے میاں صاحب کے جو آفس کا اوپننگ ہے نارکلی میں، بلکہ آپ لوگ بھی پہنچے وہاں پر، میں بھی پہنچ رہا ہوں، بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ہارون آباد، پھر نارووال، سوات، پھر جہاں جہاں ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ذرا یہ بتائیں کمنٹ کر کے کیا عمران خان صاحب 8 فروری سے پہلے سزائے موت کے حقدار ہیں یا 14 سال کی سزا جو ہے ان کا مقدر ہے؟